إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عفیفہ خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مختص ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ و دریا و سمندر تک، بحر و بر، خشک و تر، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، صادقہ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیتوں میں ماہ مقدس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس مقدس مہینے کو اللہ رب العالمین نے آیتوں سے ہم پر منکشف کیا ہے کہ یقیناً یہ مہینہ جو چند ایام کے گزر جانے کے بعد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ،
یہ شفقت کا مہینہ، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، شیطان مردود کے شر سے بچاؤ کا مہینہ، آج سے تقریباً 5 یا 6 دن کے بعد ہم اس کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم الگ الگ طریقے سے، الگ الگ مواقع سے ہم انسانیت کا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، اگر ہمیں استقبال کرنے کی باری آتی ہے ریڈ کارپیٹ بچھا دیے جاتے ہیں اور پھولوں کے مالا کو لے کر راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے بیچ میں ایک اچھا انسان ہے، ایک باعزت شہری ہے، لہذا اس کی تعظیم کے لیے یہ عمل اختیار کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو مہینے بنائے، 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن مقدس سے ملتا ہے، ان تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ، سب سے بابرکت مہینہ، سب سے زیادہ جہنم سے خلاصی کرانے کا مہینہ اور جنت میں داخل ہونے والوں کا مہینہ یہ ماہ مقدس ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ اس کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کی آمد ہوا کرتی ہے، ڈھیر ساری چیزوں کو مارکیٹ سے خرید کر لایا جاتا اور فریج میں اسٹور کر لیا جاتا تاکہ طرح طرح کے پکوان بنائے جائیں اور ہم موج کر کر کے رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم کھانوں سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جیسے ہی رمضان آ جایا کرتا ان کا کلیجہ ان کو آنا شروع ہو جایا کرتا۔ کیوں؟ وہ یہ سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ اب مجھے پکا کر کون کھلائے گا؟ جو بہن کل تک ہمیں پکا کر کھلایا کرتی تھی، جو ماں کل تک ہمارا خیال رکھا کرتی تھی، آج سے وہ روزہ رکھنا شروع کر دی، لہذا مجھے کون کھلائے گا؟ یہی فکر اسے تڑپا رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کی آمد پر وہ اپنے آپ کو چاق و چوبند بنا لیتے اور تیاریاں شروع کر دیا کرتے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر دیا کرتے۔ کچھ ہوٹل والے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پردہ لٹکا دیا جاتا تاکہ ہمارے ہوٹل کا نظام چلتا رہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کسے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، تقریباً 5 دن کے بعد ہمارے سروں پر سایہ پکڑ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں رب سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور جیسا کہ اس سے پہلے امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے منانے کا اور رمضان کے روزے رکھنے کا ان کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شہادت تورات میں ملتی ہے، زبور میں ملتی ہے، انجیل میں ملتی ہے، آسمانی تمام کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے میں امام کائنات سید المرسلین نے فرمایا کہ مومن بندوں کی تحفظ کے لیے، مومن بندیوں کی حفاظت کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العالمین ایک نظام چلاتا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، صحیح البخاری صحیح المسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جایا کرتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا ہے، فتحت ابواب السماء،
تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی تدبر کیا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے اور مومن بندیوں کو شیطان مردود کے شر سے بچانا چاہتا ہے۔ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے نظام چلا رہا ہے۔ تمام سرکش شیاطین اور جو گروہ گھنٹان ہیں، جو بڑے بڑے جنوں کی قسمیں ہیں، شیطانوں کی قسمیں ہیں، اللہ رب العالمین جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ رب العالمین اسے قید کر دیا کرتا ہے، تاکہ ہم محروم نہ ہو جائیں اس کے برکات سے، اس کے انوارات سے، اس کے انعامات سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے شرکش شیاطین کو مقید کر دیتا ہے، قید کر دیا کرتا ہے۔ آگے سنیں، امام کائنات سید المرسلین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بی، یہ حدیث قدسی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب مومن بندے، جب مومن بندیاں رمضان المبارک کے آنے کے ساتھ ہی جب اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے ہیں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے شیڈول تیار کر لیا کرتے ہیں، اور رمضان کی جیسے ہی آمد ہوا کرتی ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے، قیام لیل کا اہتمام کرنا شروع کر دیا کرتے، سحری کو جاگ کر سحری کی ہماری مائیں اور بہنیں تیاریاں شروع کر دیا کرتی۔ جب اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو سامنے وہ سحری پروس نہیں ہوتی تو یقیناً ان کا بنانا اور شوہر کا کھانا اور بیٹا کا کھانا یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی اللہ رب العالمین کی محبت کے ظہور کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ مومن بندے، مومن بندیوں نے صرف اور صرف میری خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے جہنم سے بچاؤ کی وجہ سے، میرے دہکتے ہوئے شعلوں کی وجہ سے اس نے الصوم لی، اس نے روزے رکھے، وانا اجزی بی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اسے انعام دیتا ہوں، میں اسے انعام دوں گا، میں اس کا صلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اگر رمضان المبارک کے دنوں میں اگر ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، رمضان المبارک کے دنوں میں ہم نے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، رمضان المبارک کے دنوں میں اگر ہم نے قیام لیل یعنی تراویح کی نماز ادا کی، رمضان المبارک کے دنوں میں اگر ہم نے سحری کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کے دنوں میں اگر ہم نے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی ننگے کو ہم نے کپڑے پہنایا، کسی کے دکھے دنوں پر ہم نے مرہم رکھا، تو یقیناً امام کائنات سید المرسلین کا فرمان ہے کہ رب جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ یہ مومن بندے، مومن بندیاں صرف اور صرف خالص میری رضا کے لیے، میری ڈر کی وجہ سے جہنم میں داخلے کے لیے اس نے روزے رکھے۔ جب روزہ رکھا کرتا ہے یا رکھا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وانا اجزی بی، میں اسے بدلہ دوں گا۔ اندازہ لگائیں دنیا میں کون سا ایسا عمل ہے جس میں اللہ رب العالمین آ کر خود وعدہ کرے کہ میں اسے انعام دوں گا، میں اسے بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے بارش کے نظام کے لیے عالم کو مقرر کیا، اللہ رب العالمین ہواؤں پہ دوسرے کو مقرر کیا، اللہ رب العالمین غذائیت کی فراہمی کے لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے کو مقرر کیا، اللہ رب العالمین نے ہماری ایکٹیویٹیز نقل و حرکت کو لکھنے کے لیے الگ الگ فرشتوں کو مقرر کیا۔ لیکن جب مومن بندہ، مومن بندیاں رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اسے بدلہ دیتا ہوں، میں اسے بدلہ دوں گا۔ اب اندازہ لگائیں جو لوگ اس مہینے کے آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو محروم رکھا کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھا کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر ویکنیس آ جایا کرتی ہے، کمزوری آ جایا کرتی ہے، ذرا سنتے چلے جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں جہاں بہت سارے ریکمنڈ آیا کرتے ہیں، یہ مینٹیننس، وہ مینٹیننس، اس وائن کمپنی کا مینٹیننس، یہ فلاں کمپنی کا مینٹیننس،
اس میں ایک شٹ ڈاؤن کا سسٹم رہا کرتا ہے کہ شٹ ڈاؤن کے لیے ہمیں 6 مہینے کے لیے افراد چاہیے، ہمیں 2 مہینے کے لیے افراد چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسانیت کے لیے بہترین شٹ ڈاؤن کی فراہمی کا انتظام کیا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ گوشت والا جسم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں 24 آورز تک چل رہا ہے۔ پیشاب کی نلیوں سے پیشاب نکل رہا ہے، پاخانے کے راستے سے پاخانہ نکل رہا ہے، ہوا نکل رہا ہے، ہوا پھیپھڑے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کے مینٹیننس کے لیے کون سا دن مقرر کر رکھا ہے؟ ہم نے اس باڈی کی حفاظت کے لیے کون سا دن خاص کر رکھا ہے؟ دنیا کی مشینری کے مینٹیننس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے دن کو خاص کیا ہے، ہم نے ٹیکنیشین کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد اس کے لیے بوائلنگ کیا ہے، اس کے نٹ بولٹ کو ہم نے ٹائٹ کیا ہے۔ یہ گوشت والا جسم جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے مینٹیننس کے لیے لیور ڈائجیشن نظام کے سسٹم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، تاکہ عطا کرنے والا ہے چند ایام کے گزر جانے کے بعد وہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ پگڑ ہونے والا ہے۔ یہ بہترین مہینہ انسان کے جسم کے مینٹیننس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ جو لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کمزور ہو جایا کرتا ہے، جو ہمارا جسم لاغر و نحیف ہو جایا کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو قوت بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ڈینجریس بیماریوں سے ہمیں محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہماری نلیوں کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی 16 آورز کے فاصلے میں خشکی عطا کر کے وہ تمام پوائزنیبل چیزوں کو اللہ رب العالمین ہٹا دینا چاہتا ہے، تاکہ مومن بندہ جب افطار کے وقت میں غذا کھائے تو اس کے لیے اس کے جسم قوت و طاقت محسوس کرے۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری آ جایا کرتا۔ اگر یہ بات ڈاکٹر کہے تو فوراً ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے کہ اتنے دیر سے اتنے دیر تک تمہیں میڈیسین نہیں لینا، تمہیں کھانے کی چیزوں کو نہیں کھانا۔ تو ڈاکٹر کی باتوں پہ ہمیں یقین ہے، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ یہ بہترین احکام کو فرض قرار دے کر اللہ رب العالمین ہمیں عظیم تحفہ عطا کیا ہے اور عطا کرنے والا ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑا خسارہ ہے اور بہت ہی ہلاکت کن مرض ہوگا کہ رمضان مبارک کے روزے ہم پائیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم سجدے کر کے روزہ رکھ کے رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم معافی نہ کرا لیں، یہ بہت ہی ہلاکت کن عمل ہوگا۔ آگے وہ حدیث بھی آئے گی جس حدیث کے راوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی مکرم منبر پر تشریف فرما ہوتے اور آمین کہتے صحابہ کرام مچل جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں نے آپ کو آمین کہتے ہوئے نہیں سنا۔ نبی مکرم جب منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت تھے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے پائے اور اس کا اہتمام کر کے قیام لیل کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے افطار کرا کے سحری کو جاگ کے نوافل پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو معاف نہ کرا لیا، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ اس پر امام کائنات نے آمین کہا۔ یہ بددعا کے کلمات ادا کرنے والا جبریل جیسا عظیم فرشتہ، وحی کو لانے والا، قرآن مقدس کی آیتوں کو پیغمبر عربی تک پہنچانے والا، وہ جبریل علیہ السلام جب بددعا یا کلمات ادا کرے اور اس پر نبی مکرم مہر ثبت کرے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے آمین کی مہر لگا دے، اب بتائیں اس شخص کے لیے ہلاکت، اس کو ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی پاور ہے جو اسے ہلاک ہونے سے بچائے اور جہنم میں داخلے سے اسے روک کر دکھائے؟ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ، وہ رب یہ کہہ رہا ہے سللت ابواب الجحیم، جنت جہنم کے دروازے بند کر
کر دیے جاتے ہیں. فتحت الابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیے جاتے ہیں. اب کوئی اپنے رب کو منا کر جنت کا مستحق نہ بنے تو کتنی بڑی محرومی ہوگی، یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا. آگے چلیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا دن آ جاتا، جب رمضان میں ہم داخل ہو جاتے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم نے کہا ان هذا الشهر قد حضركم، یہ وہ مہینہ ہے جو تمہارے اوپر آ چکا ہے. فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. من حرمها فقد حرم الخیر، اگر کوئی بندہ یا بندی اگر اس کے برکات انوارات سے اگر محروم رہا، گویا کہ وہ تمام خیر سے تمام اچھائیوں سے محروم رہا. اندازہ لگائیں کیا ہم 84 سال تک زندہ ہونے کی کوئی گارنٹی لے رکھا ہے ہم نے کہ ہم 84 سال تک زندہ رہیں گے؟ نہیں، کوئی 40 سال میں جا رہا ہے، کوئی 50 میں جا رہا ہے، کوئی 60-70 میں جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ اگر مومن بندے مومن بندیوں نے اگر رمضان المبارک کا اہتمام کیا، قیام لیل کیا، راتوں کو جاگ کر دعاؤں کا اہتمام کیا، قرآن مقدس کی تلاوت کی، سحر و افطار کا اہتمام کیا، اور آخری 10 دنوں میں جاگ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، اور اس 10 دنوں میں اگر اس نے اس رات کو پا لیا تو گویا کہ تمام بھلائی کو پا لیا. اور 84 سال ہمیں زندگی اللہ رب العالمین آگے عطا کرے یا نہ عطا کرے، لیکن اگر اس رات کو ہم نے پا لیا، اس رات میں اگر فرشتے نے اللہ رب العالمین کے حضور اگر شہادت دے دی کہ فلاں دھرتی پر فلاں بندہ فلاں بندی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہے یا کر رہا ہے، فلاں بندہ یا فلاں بندی تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں یا کر رہا ہے، کچھ اپنی زبان سے ذکر و اذکار کے لیے اپنی زبان کو حرکت میں لا رہا ہے یا لا رہی ہے، اگر وہ فرشتے نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں اگر دستک دے دی تو اللہ رب العالمین تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزیہ، کہ اس نے میرے لیے روزے رکھے. فریج میں تمام فروٹس موجود تھے، فریج میں طرح طرح کے ٹھنڈے پانی، الگ الگ قسم کے جوس موجود تھے، لیکن اس نے پینا تک گوارا نہ کیا، پینا پسند نہ کیا، فریج کے ڈور کو اوپن کرنا پسند نہیں کیا. میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی وجہ سے، جہنم میں داخلے کی امید کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا. تو اللہ رب العالمین تو تیار ہی کھڑا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اسے بدلہ دوں گا، میں اسے انعام سے نوازوں گا. تو ہمیں چاہیے کہ جو مقدس مہینہ آنے والا ہے اپنے کام کاج کو ہم مؤخر کر دیں اور اپنا ایک شیڈیول تیار کر لیں اور اس مہینے میں خصوصاً اہتمام کریں. اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ شرف، یہ اعزاز عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. ہم کسی کا استقبال کر دیں، اگر ہم اپنے بیٹی اور داماد کا استقبال کر دیں تو ایک الگ انداز ہوا کرتا ہے، یا کسی اور بڑے آدمی کا، بڑے عہدیدار کا ہم استقبال کر دیں تو ایک الگ انداز ہوا کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیں، رمضان کے روزے رکھنے والوں کا کیسے استقبال کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے استقبال کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ بنا رکھا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم کسی کے دروازے پر ہم جاتے، اگر ایک خاص گیٹ سے ہمیں انٹری مل جاتی تو ہم فخر محسوس کرتے، ہائے کیا باکسر کھڑے تھے، کیا لوگ کھڑے تھے، کیا پھول مالے لیے ہوئے کھڑے تھے افراد. یہاں پہ اللہ رب العالمین امام کائنات سید المرسلین کا فرمان سنے. امام کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک دروازہ بنا رکھا ہے، اور اس جنت سے اللہ رب العالمین روزے داروں کو داخل کرنے والا ہے. روزے داروں کو اللہ رب العالمین اس سے داخل کرنے والا ہے. اب اندازہ لگائیں رب کے نزدیک وہ کتنے VIP گریڈ کے لوگ ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس دروازے سے داخل ہو جائیں
اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی جنت میں ہم داخل ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمیں پڑھ کر سلام کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دسترخوان بچھا دی جائے، اگر ہم چاہتے ہیں اور دسترخوان پر پرندے بھن بھن کر گرنے شروع ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے حوروں کا ترانہ ہمیں سنایا جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی نہریں ہمارے اشاروں پر چلے، تو اللہ رب العالمین یہ بہترین موقع، یہ بہترین ایام، یہ بہترین مہینہ 4-5 دنوں کے بعد ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہم عزم کریں، ہم پختہ ارادہ کریں۔ روایت سنتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت، کہ بے شک جنت میں بابا ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل فیہ الصائمون، اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین گویا کہ ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس روزے کی برکات سے، تراویح کی برکات سے، افطار کے اہتمام کی برکات سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین ایک باب الریان تیار کر رکھا ہے۔ اس دروازے سے اللہ رب العالمین ہمیں داخل کرنے والا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی انعام کی بات ہے۔ لہذا ہم ہرگز یہ محسوس نہ کریں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، لاغر و نحیف ہو جائیں گے۔ یقیناً آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ شہادت پیش کر رہی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے بہت بڑی مہلک بیماری، یہاں تک کہ ڈینجریس جرثوم سے، جراثیم سے، جرم سے انسان محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ روزہ پروٹیکشن بخشتا ہے اور ہمارے لیور کے نظام کو آج کے لیور کینسر ہو جایا کرتا۔ ہم نے کبھی غور کیا یہ بار بار فاسٹ فوڈ اور طرح طرح کی غذاؤں کو کھانے کی وجہ سے وہ ہماری آنتیں، ہماری نلیاں، وہ بہت ساری ایسی پوائزنیبل چیزوں کو چھوڑ رہی ہوتی، اسی پر ہم کھانے کا ایک اور لیپ لگا دیا کرتے، لہٰذا وہ خشک نہیں ہوتے پاتے کہ ہم دوسرے کھانے کو اس کے اندر ڈال دیتے اور وہ بڑھتا چلا جاتا، لیور کے اندر انفیکشن ہو جایا کرتا، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم روزہ رکھا کرتے ہیں وہ چیزیں جو حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں ہمارے آیتوں میں، اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے اسے خشک کر دیتا ہے، اسے ڈرائی کر دیتا ہے اور ہماری آنتوں کی نلیوں کو اللہ رب العالمین مضبوط کر دیتا ہے، اور مضبوط کرنے کے بعد ہمارے ڈائجیشن کے نظام کو اللہ رب العالمین صحیح سالم کر دیتا ہے۔ آج کی تحقیقات یہ کہہ رہی ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اعجاز بخشا ہے۔ آگے ابن ماجہ کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول لیلۃ من رمضان سفدت الشیاطین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن آیا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو مقید کر دیا کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد نہ جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی پورے رمضان اللہ رب العالمین ہمیں پروٹیکشن بخش رہا ہے، اللہ رب العالمین عبادت کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، شیطان مردود کے شرارت سے بچنے کا اللہ رب العالمین بہترین وقت اور لمحہ مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے سنیں کہ فلم یغلق منہا باب، دروازے بند نہیں کیے جاتے، یعنی جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، جیسے ہی رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ ونادا منادی، ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کا طلبگار، اے نیکیوں کا طلبگار، اے جنت کا طلبگار، اللہ کی نعمتوں کا طلبگار، اقبل، آگے بڑھ جا، یعنی رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دے، نیکیوں کا مہینہ، اس سے خوب فائدہ اٹھا،
تو ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر، اے نیکی کا طلبگار، اے مومن بندے، اے مومن بندیاں، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، تو اللہ رب العالمین امام کائنات کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ کوئی پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر، اے بھلائی کا چاہنے والا، آگے بڑھ، آگے بڑھ، روزہ رکھ، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر، تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ آگے وہ پکار لگانے والا ایک دوسری پکار لگاتا ہے، یا باغی الشر، اے برائی کا طالب، اے زناکار کا گرویدہ، اور کسی دوسرے کا بکیا اکھیڑنے والا، کسی کا مذاق اڑانے والا، دھوکہ دینے والا، رشوت دینے والا، رشوت دینے والا، اور برائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے اپنے وقت کو ضائع کرنے والا، وہ پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے یا باغی الشر، اے شر کا طلبگار، اقصر، ہٹ جا، دور ہو جا۔ اب اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین کیسے ہمیں بچا کر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ سلسلہ رمضان کے ہر رات میں چلتا رہتا ہے۔ ہر رات میں اللہ رب العالمین ایسے جہنمیوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتے رہتا ہے جو رمضان کے دنوں میں اپنے ہاتھ کو اٹھائے، آنسو بہائے، تراویح کا اہتمام کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور کسی بھوکے کو روزہ افطاری کرا دے، تو اللہ رب العالمین یہ سلسلہ یعنی جہنم سے خلاصی کا سلسلہ اللہ رب العالمین رمضان کے ہر رات میں اللہ رب العالمین اسے کھولے رکھتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے یا ہم جہنم میں جانا چاہتے، اللہ رب العالمین 5 یا 6 دن کے بعد اللہ رب العالمین بہترین موقع، اللہ رب العالمین ایکسچینج آفر ہمیں دے رہا ہے رمضان کی شکل میں، جس کے سلسلے میں امام کائنات نے فرمایا، ان ابی سید بخاری کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے دنوں میں قیام کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات و رہائی عطا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا آپ سبھی حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے مؤدبانہ کہ ہم ہرگز ایسا محسوس نہ کریں، ہمارے نوجوان بھائی نوجوان بہنیں ہرگز یہ محسوس نہ کریں کہ ہمارے چہرے پر سلوٹیں آ جائیں گی، 1 مہینہ اگر ہمارے پیٹ میں کھانا نہ پہنچا تو یقیناً ایسا کچھ نہیں، بلکہ ہمارا جسم اور قوت محسوس کرے گا اور طاقت محسوس کرے گا، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید منانے کا کیا ہی بہترین موقع ہمیں ملا کرتا ہے، اور ایک الگ خوشی ہمیں ملا کرتی ہے۔ لہٰذا ایسے ہوٹلوں پر جہاں پردے لگا دیے گئے ہوں، یقیناً کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، جو عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، تحت الثری کا مالک ہے، بحر و بر خشک و تر کا مالک ہے۔ اس رب سے ہم کہاں بچنا چاہیں، کہاں جائیں؟ ہم جانا چاہیں جا نہ سکیں گے، زمین کو کھینچنے لگے، زمین کو پھاڑنے لگے، ہوا کو اچھالنے لگے، سمندر کی لہروں کو بہانے لگے، انسان ٹوائے کی طرف بہنے لگے اور زمین کے اندر دھسنے لگے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں؟ اللہ رب العالمین نے بھی کچھ دنوں پہلے جو مالدار تھے، جن کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جو بہنیں بڑی اکڑ کر زمین پر چلا کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے کیسے ترکی میں انہیں فقیری کا لباس پہنا دیا، کیسے غریبی کا لباس پہنا
دیا، کیسے فٹ پاتھ پر لا کر بٹھا دیا۔ لہذا غنیمت جانے یہ مقدس مہینہ جو آ رہا ہے اپنے رب کو ہم منائیں، تراویح کا اہتمام کریں۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ کمزوری آ رہا ہے، کوئی کمزوری نہیں آتا، قوت و طاقت ہمارا جسم محسوس کرتا ہے۔ یقینا اللہ رب العالمین کا فرمان صادق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر جس نے رمضان کے روزے پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آنے والے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب ہمارے جسموں کے اندر قوت و طاقت عطا فرما، یا رب جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو کمزور ہے انہیں صحت دائمہ نصیب فرما، یا اللہ ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ماہ مقدس کا حق ہے یا اللہ اس پر